السلام علیکم میں یوٹیوب فیملی، امید ہے آپ ٹھیک ہوں گے۔ اپنی آج کی ویڈیو کا آغاز وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے ہم نے لاسٹ ویڈیو ختم کی تھی۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پھر ہم نے سوچ لیا کہ ہم لوگ ملتان شفٹ ہو رہے تھے، کیونکہ ان کا بزنس ملتان شفٹ ہو رہا تھا میرے ہسبینڈ کا، تو یہ ملتان چلے گئے پہلے خود اور بعد میں پھر ہمیں بھی لے گئے۔ جب ہم ملتان شفٹ ہو گئے تو ظاہر ہے بگ سٹی تھی، کچھ عرصہ سیٹل ہونے میں ٹائم لگتا ہے۔ اس کے بعد پھر سے سوچا کہ ٹریٹمنٹ کنٹینیو کریں، اور وہاں کی بھی ایک بہت اچھی گائناکالوجسٹ کے پاس میں نے جانا شروع کر دیا۔ انہوں نے بھی پہلے جیسے الٹرا ساؤنڈ کرتے ہیں، آپ کا ایکسرسائز چیک کیا جاتا ہے اور جو بھی پروسیجر ہوتا ہے وہ انہوں نے کیا۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے کہا کہ کلومٹ کا ہی وہ سیم کلومٹ کا کورس کروا دیا، لیکن میں نے جیسے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ کلومٹ سے مجھے فرق نہیں پڑتا تھا، الٹا میرا نقصان ہوتا تھا، اور میرا وہی مائگرین پھر سے ٹریگر ہو رہا تھا، اور سارے پرابلم وہیں کے وہیں تھے۔ ساری ٹیسٹ رپورٹس انہوں نے دیکھی، میرے ہسبینڈ کی، تو پھر انہوں نے مجھے سجیشن یہ دے دی کہ آپ جو ہے نا وہ کروا لیں، اپنی ٹیوب ٹیسٹ کروائیں کہ ٹیوبس نہ بلاک ہوں۔ لیکن ٹیوب ٹیسٹ میرا پہلے ہو چکا تھا، اور وہ بہت پینفل پروسیجر تھا اس زمانے میں۔ میں وہ سوچ کر بھی میری روح کانپ جاتی تھی، میں دوبارہ اس پروسیجر سے نہیں گزرنا چاہتی تھی، کیونکہ جب میں نے ٹیوب ٹیسٹ کروایا تھا وہ ہاسپٹل میں بھی نہیں ہوا تھا۔ جو ہاسپٹل کی نرسز وغیرہ ہوتی ہیں اس میں سے کوئی نرس تھی، اس نے گھر پر ہی میرا وہ ٹریٹمنٹ پروسیجر کیا، اور اس نے بغیر سن کیے، بغیر مجھے بے ہوش کیے یا کچھ بھی اس طرح کا کہ اس نے میرا کیا، اور میں نے اتنی میری چیخیں پورے گھر میں گونج رہی تھی کہ میری امی بھی رونے لگ جاتی تھی، تو میں دوبارہ اس پروسیجر سے نہیں گزرنا چاہتی تھی۔ خیر میں وہاں سے واپس آ گئی، میں نے اپنے ہسبینڈ کو ساری بات بتائی۔ اچھا یہاں یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے کہ میرے ہسبینڈ بہت سپورٹیو تھے، یہاں تک کہ میرے سسرال والے بھی، انہوں نے بھی کبھی مجھے یوں اس معاملے میں تنگ نہیں کیا تھا کہ بچے نہیں ہیں اور ہم اپنے بیٹے کی شادی کروا دیں گے، ہمیں تو وارث چاہیے، اور ایسا کچھ نہیں تھا۔ حالانکہ میرے ہسبینڈ جو تھے ان کے اکلوتے بیٹے تھے، یعنی ایک بیٹا اور ان کی ایک بیٹی تھی میری ساس کی نا۔ تو میں نے اپنے ہسبینڈ سے ساری بات کی، وہ کہتے ہیں کوئی ضرورت نہیں ہے ٹیوب ٹیسٹ کروانے کی، دوبارہ سے اتنی تکلیف اپنے آپ کو دینے کی۔ تو گھر چل کے بعد جب ہم گھر آئے، ہم نے بیٹھے میاں بیوی، ہم ڈسکس کر رہے تھے رات میں، تو انہوں نے مجھے ایک بات کی میرے ہسبینڈ نے کہ ہر چیز کا وقت مقرر ہوتا ہے، اگر اس کا بھی شاید کوئی وقت مقرر ہو۔ میں نے ان کو یہ کہا، میں نے کہا کہ اگر مجھے یہ ڈر لگتا ہے کہ آپ دوسری شادی نہ کر لیں، تو کہتے ہیں کہ بیوی کے رزق سے نا، بیوی کی قسمت سے نا رزق آتا ہے، تمہارے نصیب سے ہے میرے پاس رزق، اور مرد کے نصیب سے اولاد ہوتی ہے، اور اگر میرے نصیب میں اولاد ہوئی نا تو مجھے اللہ تعالیٰ تمہارے سے نوازیں گے، مجھے دوسری شادی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم ریلیکس رہو۔ خیر ساری باتیں ہوا گی، ہم نے نا ٹریٹمنٹ سب چھوڑ دیے، کرتے کرتے ہی میری شادی کو 5 سال ہو گیا۔ اچھا اس 5 سالوں کے دوران میں نے بہت وظائف کیے، بے شک ہم نے ٹریٹمنٹ سارے چھوڑ دیے ہوئے تھے، لیکن میں جو وظیفہ سنتی تھی اولاد کے لیے یا جو بھی اس طرح کا، وہ میں ضرور کرتی تھی کہ شاید اللہ تعالیٰ میری دعا کو سن لیں۔ لیکن کیا کہتے ہیں، وہ بس اللہ کی مرضی کی بات ہے، وقت نہیں تھا یا جو بھی تھا، تعویذ دھاگا سب کچھ کیا، سب کچھ میں نے کچھ بھی نہیں چھوڑا ہوا تھا، جس نے جو بتایا وہ کرنا۔ خیر ایک دن میں پارلر گئی ہوئی تھی، وہاں پہ جو پارلر والی تھی نا، جو اونر تھی وہاں کی قدرتی، اس دن نا انہوں نے مجھے اٹینڈ کیا، تو جیسے ہی وہ ہم بات چیت کرنے لگ گئے اولاد کے اوپر، ٹاپک کے اوپر، میں نے ان کو بتایا میرے بچے نہیں ہیں، تو انہوں نے مجھے کہا کہ اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں نا تو آپ اکسی اسلام آباد چلے جائیں۔ میں نے کہا وہ کیا ہے ادارہ؟ تو کہتی ہیں کہ وہ جو ہے نا وہ فرٹیلٹی ٹریٹمنٹس کرتے ہیں، تو آپ وہاں چلے جائیں۔ خیر ہم نے میں نے اپنے ہسبینڈ سے بات کی، ہم نے اپوائنٹمنٹ لی، لیکن پھر ہم کسی وجہ سے وہاں نہیں گئے۔ لیکن یوں ہوا کہ ان کی جب میں نے کال کی تھی تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ لوگ اتنا ٹریول نہ کریں، کیونکہ ملتان سے اسلام آباد کا ٹریول بھی کافی تھا، تو انہوں نے مجھے سجیشن دی کہ ملتان میں ایک ڈاکٹر اعجاز ہیں، سٹی ہاسپٹل میں ہیں، آپ ان کے پاس جائیں، تو وہ فرٹیلٹی ایکسپرٹ ہیں، اور وہ ان کی طرف سے بھی، یعنی اکسی والوں کی طرف سے بھی وہ ہائر تھے ملتان میں نا۔ خیر ہم نے ان کی اپوائنٹمنٹ لے لی، اور وہاں پھر ہم نے سارے چیک اپ کروائے اور سب کچھ ہوا۔
تو انہوں نے ہمیں تب پہلی دفعہ بتایا کہ آپ کا جو کیس ہے نا اس کو ان ایکسپلینڈ فرٹیلیٹی کہتے ہیں، مطلب کوئی خاص وجہ نہیں ہوتی لیکن قدرتی کنسیو نیچرلی انسان نہیں کر پا رہا ہوتا، تو آپ لوگ کیوں نہ آئی وی ایف کی طرف چلے جائیں یا اسی پروسیجر کی طرف ہی جائیں۔ اچھا، ہم نے گھر آ کے ڈسکس کیا، پہلے جیسے میرے سسر کو تھوڑا سا مسئلہ تھا، پھر ان کو سمجھایا، فتوے لیے ہم نے، سارا اس طرح کا سارا کام کر آ کے نا، تو ہم اس پروسیجر کے لیے ریڈی ہو گئے۔ میں نے آئی وی ایف کروایا اور اس ساری تکلیف سے بھی میں گزری ہوں۔ آئی وی ایف ہو، اکسی ہو، یہ ایک ایسا پروسیجر ہے جو آپ کو فائنینشلی بھی بہت بھاری ہے، ایموشنلی بھی بہت بھاری ہے، کیونکہ اس میں بھی ڈاکٹرز گارنٹی نہیں دیتے۔ اس زمانے میں انہوں نے شاید 35% چانس بولا تھا کہ 40% ہمیں چانسز بولے تھے۔ خیر پورا پروسیجر جو ایگ ریٹرائیول کا تھا وہ میرا ہو گیا، 20 کے 15 میرے ایگز نکلے، اور جب ڈے 5 تک صرف 4 پہنچے تھے، بلاسٹوسس جس کو کہا جاتا ہے، لیکن پھر بھی میں بہت پر امید تھی کہ ایک بچہ تو ہو جائے گا نا یار، ایک بچہ تو ہو جائے گا۔ خیر وہ 1 ماہ کا پھر انہوں نے ہماری باڈی کو ریسٹ دیا، اور نیکسٹ منتھ، کیونکہ اس وقت نا مجھے اس ٹریٹمنٹ کا بھی اتنا نہیں پتہ تھا، بس جیسے ڈاکٹرز نے کہا بس میڈیسنس پہ ہی اپنے آپ کو رکھ کے اور کروایا ہم نے۔ خیر جب 1 ماہ کا انہوں نے ہمیں ریسٹ دیا، اس کے بعد انہوں نے نا ٹرانسفر کیا نیکسٹ منتھ ساری، پہلے میڈیسن دیتے ہیں، آپ کی لائننگ کو ریڈی کرتے ہیں وہ لوگ، اور پھر ایمبریو ٹرانسفر ہوتا ہے، تو ایمبریو ٹرانسفر کیے گئے تھے۔ اور جیسے وہاں پہ جو دوسری پیشنٹس تھی ان سے ڈسکس کیا ہوا تھا میں نے، سب نے مجھے یہی کہا آپ نے کمپلیٹ بیڈ ریسٹ کرنا ہے اور یہ وہ۔ خیر کمپلیٹ بیڈ ریسٹ کے لیے میں اپنے روم میں ہی پھر رہتی تھی، اور میں صرف نماز پڑھتی تھی اور بس بیڈ شیٹ ٹھیک کر دی ہے اس طرح نا۔ وہ 15 دن کا جو ویٹنگ ٹائم تھا وہ بھی بہت ہی اسٹریسفل تھا، ہر وقت اپنی باڈی پہ نظر رکھتی تھی کہ کیا میں پریگننٹ ہو گئی ہوں، کیا میں پریگننٹ ہوں، کیا میں پریگننٹ ہوں، چھوٹے سے چھوٹا سمٹم ہٹ کرتا تھا۔ اللہ اللہ کر کے وہ 15 دن بھی گزر گئے، اور میرا جو ٹیسٹ تھا، رزلٹ تھا، وہ پازیٹیو آ گیا۔ اتنی خوش تھی، میرے ہسبینڈ اتنے خوش تھے جب وہاں پہ انہوں نے رپورٹ ریسیو کی تھی جس میں پازیٹیو لکھا ہوا تھا، میری بلڈ رپورٹ تھی، کیونکہ یہ بلڈ میں ہی کنفرم کرتے ہیں۔ تو انہوں نے نا سجدہ وہیں پہ کیا، بکرے ہم نے کیے، صدقہ کیے، اور اس طرح بہت خوش ہوئے ہم لوگ نا۔ لیکن وہ خوشی ہماری زیادہ دیر پار نہیں تھی، اصل میں میرا روم اوپر تھا، میں سیڑھیاں چڑھ گئی یا کچھ بھی ہوا مجھے نہیں پتہ، لیکن وہ پریگننسی گرو نہیں کر پائی، میری بیبی کی ہارٹ بیٹ نہیں آئی اور میرا ابارشن ہو گیا تھا۔ اگین میں بہت سٹریس میں چلی گئی تھی اور بہت ہی ڈپریس تھی۔ اور جب میں نے سیکنڈ ٹائم اپنا میرے 2 ایمبریوز جیسے میں نے آپ کو بتایا اور بھی پڑے تھے، پھر 3-4 مہینے کا اپنی باڈی کو میں نے ریسٹ دیا، ہوپ تھی، اور میں نے وہ ایمبریو ٹرانسفر کروانے کا فیصلہ کیا۔ جب پورا پروسیجر ہو گیا اور جس دن ٹرانسفر تھا اس دن ہم جب گئے ہیں تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ جب انہوں نے ایمبریوز کو تھا کیا نا تو وہ ڈیڈ ہو گئے، یعنی کوئی ہوپ نہیں تھی۔ اور آپ یقین کریں میں پوری طرح سارے راستے بھی روتی ہے، گھر بھی روئی، راتوں کو سوتی نہیں تھی، اور ایک پورے ڈپریشن میں چلی گئی تھی، کیونکہ آئی وی ایف اکسی کے بعد کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے، ابھی تک بھی آئی تھنک کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے، یہ لاسٹ ٹریٹمنٹ ہوتا ہے نا، یہ لاسٹ حد ہوتی ہے، اور ہم اس تک بھی چلے گئے تھے، اور اتنا پیسہ، اتنا ٹائم اور اتنی تکلیف سے گزرنے کے بعد ہمارے ہاتھ اور ہماری گود خالی تھی۔ تو اس ٹائم پہ میرے ہسبینڈ نے مجھے بہت سپورٹ کیا، بہت سنبھالا، لیکن میں ایک ڈپریشن میں جا چکی ہوئی تھی۔ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو اس سے آگے کی ڈیٹیل بتاؤں گی کہ پھر کیا کیا ہم نے۔ اسٹے ٹیونڈ، میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، میری ویڈیو کو لائک کریں، اور آگے میرے چینل کو شیئر کریں، ایسی اپنی بہنوں کو بتائیں جو اس چیز سے گزر رہی ہیں، شاید ان کا بھی کوئی فائدہ ہو جائے۔ بہت شکریہ، پھر ملیں گے، اللہ حافظ۔